پیش کیے. اب وہ رافضی اس دلیل کو رد نہ کر سکا, وہ آگے بڑھا. اس نے کہا فَإِنَّ عَلِيًّا لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ. کہنے لگا حضرت علی وہ ہیں کہ جنہوں نے ایک لمحہ بھی شرک نہیں کیا, آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی حضرت علی کا اوپر ایسا دور نہیں گزرا کہ انہوں نے شرک کیا ہو, اس لیے کہ انہوں نے آنکھ ہی رسول اللہ کی گود میں کھولی ہے اور پرورش میرے نبی نے کی ہے, اور ایک لمحہ بھی ان پہ شرک کا نہیں گزرا. ابھی یہ بات لمبی ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے باقاعدہ اس پہ رسالہ لکھا کہ حضرت صدیق اکبر بھی وہ ہے کہ جن کی زندگی میں ایک لمحہ شرک کا نہیں آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی نہیں آیا اور حضرت صدیق اکبر پر بھی نہیں آیا. لیکن جس وقت اس رافضی نے یہ دلیل پیش کی کہ ایک لمحہ بھی ان پہ شرک کا نہیں گزرا, تو فقال له جعفر, امام جعفر صادق اسے کہنے لگے فإن اللہ اثنى على ابی بکر ثناء یعنی یغنی عن کل شیء. فرمایا اللہ نے قرآن کے اندر ابو بکر کی ایسی شان بیان کی ہے کہ جس شان نے صدیق اکبر کو ہر چیز سے بے پرواہ کر دیا ہے, بے نیاز کر دیا ہے. ان جیسی قرآن میں کسی اور کی وہ شان نہیں ہے جو اللہ نے صدیق اکبر کی بیان کی ہے. امام جعفر صادق کہتے ہیں اور کہتے ہیں وہ شان یہ ہے, اللہ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. صدق به جو سچائی لے کر آئے, فرمایا اس سے مراد حضور ہیں. وصدق اور جس نے سچ کی تصدیق کی ہے فرمایا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. اور امام جعفر صادق کہتے ہیں وَكُلُّهُمْ قَالُوا لِلنَّبِيِّ كَذَبْتَ. جس وقت سارے لوگ جب حضور یہ کہتے تھے انی رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں, تو سارے لوگ یہ کہتے تھے کذبت, محبوب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کذبت, آپ جھوٹ بولتے ہیں معاذ اللہ. لیکن صدیق اکبر وہ تھے جو اس وقت بھی کہتے تھے صدقت یا رسول اللہ. جب سارے لوگ حضور کی تکذیب کرتے تھے, صدیق اکبر اس وقت بھی محبوب کی تصدیق کرتے تھے. پھر واقعہ معراج ہو, سب سے پہلے جس ہستی نے واقعہ معراج کی تصدیق کی ہے وہ بھی ذات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. کہ ابھی ابو جہل کی زبان سے سنا کہ تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں راتوں رات سالوں کا اتنا طویل سفر کر کے رات کے تھوڑے سے حصے میں واپس آ گیا, صرف یہ تصدیق کروائی. ابو جہل بتاؤ میرے محبوب کیا واقع ہی یوں کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں خدا کے سن لو یہی کہتے ہیں. ابھی محبوب سے جا کے نہیں پوچھا, کہنے لگے اگر حضور کہتے ہیں تو پھر سچ ہے, پھر حق ہے. اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کیا ہے, ان کی زبان سے نکلا ہے, تو ابو بکر بن پوچھے ہی تصدیق کرتا ہے کہ جو میرے محبوب کہہ رہے ہیں ان کی زبان پہ کبھی جھوٹ آ ہی نہیں سکتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جب تک وحی نہ اترے ان کی زبان حرکت میں نہیں آتی. ابو بکر وہ ہے جو بن پوچھے نبی کی بات کی تصدیق کر رہا ہے. کہتے جس وقت سارے لوگ کہتے تھے قسم تھا, لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی کہتے تھے صدقتا. لوگ تقسیم کرتے تھے, حضرت صدیق اکبر اس وقت بھی تصدیق کرتے تھے.